بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا عزیز السلام علیکم. یہ آج کل میاں بیوی کے جھگڑے، خاندانوں میں جھگڑے یہ عام شام ہے. تو عمر کی وجہ سے محلے میں تھوڑا سا پوزیشن جو اچھا ہونے کی وجہ سے لوگ آتے ہیں کہ ہمارے یہ فلانا ہے فلانا ہے. تو پھر میں جب واپس آتا ہوں تو وہ بیوی وغیرہ بچے کہتے کہ آپ نے مصیبت ڈھونڈ لی اپنے لیے. جھگڑے ان کے ہیں. پھر وہ ایک تم کسی کو اچھا کہو گے، کسی کو برا، لڑائی جو ہے وہ اپنے گھر میں لے آتا ہوں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ چند چیزیں جو ہیں میرے جو والد صاحب تھے ہو بہو میرے اس کی طرح ہیں، کیونکہ اس کا بیٹا ہوں. ظاہر ہے ایک تو کتنا بھی بڑا نقصان ہو میں جھوٹ نہیں بول سکتا، اور یہ میرے والد صاحب کا بھی یہی حال تھا. اور دوسرا، ہم سے جو ہے ظلم نہیں دیکھا جا سکتا. اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہی ہے، تو ہم وہ مظلوم کا ساتھ دیں گے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، پرائے ہو، جو کچھ بھی ہو. اور یہ مجھ میں بھی بالکل ایسا ہی ہے. بس برداشت نہیں کر سکتا. اللہ نے یہ کوالٹی دو والد صاحب پہ لے گئے ہیں، وہ اچھی ہیں، بے ایمانی والی کوئی بات نہیں. تو آج مجھے ایک والد صاحب کی کہانی یاد آئی. اس نے مجھے بتایا تھا، انگریزوں کا زمانہ تھا، پاکستان بنا نہیں تھا، وہ نوجوان تھا. تو گاؤں جو ہے وہاں لوگوں کی زمینداری ہوتی تھی اور بینسیں ہوتے تھے. ان کی بھی کافی بینس تھے، تقریباً 20 کے لگ بھگ تھے. تو وہ پانی دو کے اس کو پاس ایک ٹانگا تھا، اس ٹانگے میں وہ پانی وہ دودھ رکھ لیتا تھا، وہ شیر کو لے جاتا، صبح جاتا اور شام کو واپس. پھر ادھر سارا دن وہ شہر میں وہ باندھ لیتا وہ گھوڑے کو، اور جب وہ جو جس کو دودھ دیا تھا وہ پیسے ان سے لے کے شام کو آتا. یہ ترتیب تھا ہم اس کا، اور کئی عرصے تک تھا. پھر اس نے وہ ترتیب چھوڑ دیا، بچوں نے لے لیا. اور پھر وہ مسجد کے جیسے آبائی پیشہ ہمارے یہی تھا، تو مولوی خاندان تھا. تو پھر وہ جناب پھر وہ بڑی مسجد میں جو ہمارا جو دادا فوت ہو گیا تو اس کی جگہ وہ وہاں مولوی بن گئے، پیش امام بن گیا. تو اس نے مجھے بتایا کہ وہاں جس جگہ وہ گھوڑے اور اس کو ٹانگے کو کھولتا اور رکھتا تھا، تو اچانک ہوا کیا، وہاں اور بھی بہت سے ٹانگے تھے. سب لوگ جو گاؤں سے آتے تھے، اس زمانے میں اور کوئی چیز نہیں تھی، صرف ٹانگے ہوتے تھے. تو اچانک ایک آدمی کا جیب جو ہے نا، وہ جیب کترے جو پروفیشنل تھا، پیشہ ور، تو اس نے اس کا جیب مارا، کاٹا، ہلا گلا مچ گیا. اس نے اس کو ہاتھ سے پکڑا. وہاں پولیس والا بھی تھا، ایک سپاہی، وہ بھی دوڑ بھاگ میں آیا کہ بھائی کیا ماجرا ہے. جب دیکھا لوگ جمع ہیں، جب لوگ جمع ہے، ابھی وہ جو جیب کترا تھا وہ پروفیشنل تھا، بہت تیز تھا. وہ جیب بھی اس نے کاٹی ہے، پیسے بھی اس کے پاس ہے. الٹا اس کو پنسارے کہ اس نے جیب کاٹی ہے. لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے بھائی. وہ جناب وہ باتوں میں بڑا تیز تھا، سب کچھ تھا. تو ایک دم سے اس نے پوچھا پولیس والے نے کہ بھائی اس کا کس کے سامنے اس کا جیب مارا ہے. تو میرے والد صاحب سامنے بڑے، انہوں نے کہا میرے سامنے اس نے جیب مارا ہے، اس کو پکڑا ہے، اور یہ پیسے اس کے نہیں، یہ اس کی جیب مارا گیا، اس کی جیب سے نکالے گئے. اب وہ الٹا کہتے کہ میرے یہ پیسے مجھ سے نکالے. الٹا جناب وہ پولیس والے اس کو تانے لے گئے، اور قریب تانا تھا. اور مجھے کہا کہ تو بھی آؤ. میں بھی اس کے ساتھ گیا، فارغ تھا، میں نے شام کو واپس آنا تھا. نہ میں جیب کترے کو جانتا تھا، نہ میں پولیس والے کو جانتا تھا، نہ میں وہ جس کا جیب کاٹ رہا تھا اس کو بھی نہیں جانتا. مگر چلا گیا، اور مقدمہ وہ ایف آئی آر درج کیا گیا، اور میرا جو نام ہے وہ گواہ میں آ گیا. انگریزوں کا زمانہ تھا، اتنا رش بھی نہیں تھا، اور وہ ایسے نہیں تھے ہمارے بے ایمان جو آج کل جج ہیں. کبھی کس کے پیٹ میں درد ہوتے، کسی کی بیوی بیمار ہو جاتی ہے، وہ سننا نہیں چاہتے، تو بس ایسے ہی ہوتا ہے. وہ ایسا نہیں تھا. وہ 9 بجے 8 بجے بیٹھتے، اور جب تک فیصلے نہ کرتے وہ اٹھتے نہیں. رات کے 12 بجے تک وہ بیٹھتے تھے. وہ بس صرف کلمے کی کمی تھی، باقی وہ ایمان میں ہم سے زیادہ تھی، اور ابھی بھی ہے. سارے مسلمان اگر
جتنے بھی غیر مسلم اگر وہ کلمہ پڑھے تو ایک بہترین مسلمان سے وہ اچھے ہیں، ایمانداری ہے، خیانت نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ تو جناب پھر جب وہ عدالت میں پیش ہوا تو والد صاحب کے سامان آ گیا کہ آ جاؤ، یہ بھی گئے۔ جج کے انگریز جج تھا، نوجوان تھا وہ جج بھی، والد صاحب بھی نوجوان تھے۔ تو جب اس نے کہا بھی کیا ماجرا ہے، تو وہ جیب کترے نے فوراً کہا کہ یہ اس کی وائف کے بیوی کے ساتھ میرا ناجائز تعلقات ہیں، چونکہ اس کو برا لگتا ہے تو اس لیے اس نے مجھ پہ گواہی دی، ورنہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ جب جج نے یہ سنا تو وہ تو بڑا تجربہ کار تھا، انہوں نے کہی جان چھوڑانے والی بات کرتا ہے۔ اس نے میرے والد کی طرف دیکھا، والد صاحب نے کہا کہ میں نے تو ابھی تک شادی نہیں کی، میرے تو وائف ہے ہی نہیں۔ بس یہ بات کرنی تھی کہ جج کو پشت تو 100% آتی تھی، اس نے اس کو وہ گالیاں سنائی، وہ ننگی گالیاں کہ اس کو کوئی حساب نہیں، کہ تمہیں اور کوئی بہانہ نہ ملا، ایسی کوئی بہانہ کرتا ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، اس کی بیوی ہے نہیں، تمہیں کیا پتہ ہے یہ کون سے گاؤں کا ہے، کہاں کا رہنے والے ہے، اس کا خاندان کون سا ہے، نہ یہ آپ کو جانتا ہے۔ یہ تو اس کی بہادری ہے کہ اس نے گواہی دی، کون گواہی دیتا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتا۔ بس جناب اس جج نے کہا کہ پہلے تو میں تمہیں کچھ جرمانہ کر کے چھٹی کرا دیتا، جاؤ ابھی 6 مہینے جیل کاٹوں۔ اور والد صاحب کو کہا کہ 6 مہینے کے بعد اگر یہ ہو کہ اس نے تمہیں تھوڑی سی آنکھ بھی دکھائی تو سیدھا میرے پاس آنا۔ یہ ہوتا ہے حق جو ہے اور سچائی جو ہے اس کی بریت۔ تو یہی حال اللہ نے مجھے تھوڑی بہت دی ہے، جہاں بھی کوئی مصیبت ہو، خاص کر آج کل چونکہ میں بوڑھا ہوں، گھر میں بیٹھا ہوں، کوئی کام کاج ہے نہیں، تو یہ آج کل یہ ازدواجی زندگی کا بڑا مسئلہ ہے۔ تو کوئی نہ کوئی آتا ہے، فریاد لے کے آتا ہے، تو پھر ہم دونوں کا فریاد سن کے اگر وہ بہتری کی طرف جاتا ہے تو چلا جاتا ہے، اگر بہتری کی طرف نہیں جاتا پھر ان کو سمجھاتے کہ بھائی یہ عدالت کا کام بھی ہے، وہ آسان ہے، انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے۔ تو یہ واقعہ جو ہے اسی طرح ایک پارٹی آئی تھی، اسی طرح بات ہو رہی تھی۔ تو بس حق کے ساتھ ہیں، اللہ نہ حق کے ساتھ دینے والا نہ بنائے، وما علینا الا البلاغ۔